السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دیکھیے میں آج یہ بیان کرنے جا رہا ہوں، بخوبی ملاحظہ فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسن، کس سوچ میں ہو بھائی؟ تمہیں میرے آنے کا پتہ تک نہیں چلا؟ سعد نے حیران ہو کر کہا۔ اس نے آج تک حسن کو اس قدر گہری سوچ میں نہیں دیکھا تھا۔ حسن اس وقت اپنے گھر کے باغیچے میں بیٹھا تھا۔ شام کا وقت تھا، درختوں اور پودوں پر پرندے چہک رہے تھے اور سورج لمحہ بلمحہ نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اس کی کرنیں درختوں کے اوپر والے حصوں پر پھیل رہی تھی۔ حسن نے چونک کر سر اٹھایا۔ سعد بالکل اس کے نزدیک کھڑا تھا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سعد، آؤ بیٹھو۔ واقعی مجھے پتہ تک نہیں چلا کہ تم کب آئے۔ ایسے بھی کیا سوچ؟ تم کچھ پریشان سے لگ رہے ہو۔ سعد بولا۔ اس میں شک نہیں، میں بہت گہری سوچ میں تھا۔ صبح سے ایک پریشانی کھائے جا رہی ہے۔ آخر کیا بات ہے؟ سعد نے استفسار کیا۔ رات میں عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سو گیا۔ سوتے وقت یہ نیت کی تھی کہ صبح جلد اٹھ کر نماز فجر با جماعت ادا کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا کہ عین اذان فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ مؤذن کہہ رہا تھا، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ میں نے یہ سوچ کر کروٹ لی کہ ابھی تھوڑی دیر میں اٹھتا ہوں، اور جب آنکھ کھلی تو سورج کی کرنوں سے کمرہ روشن تھا۔ نماز کے کھو جانے کا دکھ پریشان کیے ہوئے ہیں۔ میں صبح ہی سے اس بات پر سوچ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ اذان کے وقت آنکھ کھلتے ہی میں نے بستر کیوں نہ چھوڑا۔ نماز کا فوت ہو جانا ہے تو دکھ کی بات، لیکن تمہارا یہ احساس بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ نیکی شمار ہوگا۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ تم اذان کے وقت آنکھ کھلتی ہی اٹھتے کیوں نہیں، تو اس کے پیچھے شیطان کا عمل داخل ہے۔ شیطان کا عمل داخل؟ یہ شیطان کون ہے؟ تم بتا سکتے ہو؟ شیطان کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ کیا کرتا ہے؟ یہاں تک کہہ کر حسن خاموش ہو گیا۔ سعد نے یہ سن کر کہا، شیطان کے بارے میں ہم سبھی سنتے رہتے ہیں۔ میرے والدین اکثر کہتے ہیں، شیطانی کاموں سے بچو، شیطان تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور اپنے راستے پر لگاتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے؟ وہ انسانوں کا دشمن کیوں ہے؟ کیا تم بتا سکتے ہو؟ حسن نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ نہیں، میرا خیال ہے اس سلسلے میں ہمیں بڑوں سے بات کرنی چاہیے۔ تو آؤ ابھی ابا جان کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں بچے باغیچے سے نکل کر اندرونی کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں حسن کے والد زاہد صاحب اپنی چھوٹی بیٹی کو قرآن کریم پڑھا رہی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ابا جان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ چچا جان، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آؤ بھائی آؤ۔ ابا جان، ہم آپ سے کچھ پوچھنے کے لیے آئے ہیں۔ اچھی بات ہے بیٹے، جو پوچھنا ہے تم پوچھ لو۔ یہ شیطان کون ہے؟ حسن بولا۔ بیٹا، شیطان کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے تو کافی وقت درکار ہے، اور یہ کام رات کو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے ہو سکے گا۔ ابا جان نے کہا، چلیے ٹھیک ہے، آج رات سونے سے پہلے یہ پروگرام طے ہوا، باقی بچے بھی آ جائیں گے۔ حسن نے کہا، بالکل ٹھیک۔ زاہد صاحب مسکرا دیے۔ عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر سب بچے زاہد صاحب کے گرد جمع ہو گئے۔ سب کے
چہروں پر اشتیاق صاف نظر آ رہا تھا۔ آخر زاہد صاحب نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ جب اس کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے فرشتوں کو پیدا کیا۔ معاف کیجیے گا ابا جان، فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا؟ حسن نے معذرت کے انداز میں سوال کیا۔ بھائی، اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کن، یعنی ہو جا، تو بس وہ کام ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتے پیدا ہو گئے۔ ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا فرمایا، پھر زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا؟ جی 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 ہاں، سب بچے ایک آواز ہو کر بولے۔ بہت خوب۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ لیکن کیسے چچا جان؟ سعد نے وضاحت طلب کرنے کے انداز میں کہا۔ میں تفصیل بتاتا ہوں، زاہد صاحب نے کہا۔ سیدنا آدم علیہ السلام دنیا کے سب سے پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے کوئی انسان نہیں تھا، اسی لیے آپ کو ابو البشر یعنی انسانوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ہماری زمین کو انسانوں سے آباد کرنے کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تاکہ زمین پر زندگی شروع ہو۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں کو یہ فرمان سن کر حیرت ہوئی۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے ارادے پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ وہ فرما بردار مخلوق ہیں، کسی صورت بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں، لیکن وہ اپنی حیرت کو دور کرنا چاہتے تھے۔ یہ جاننا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا جا رہا ہے۔ عبادت کے لیے تو وہ کم نہیں تھے۔ ان کا خیال تھا یہ نئی مخلوق زمین میں فساد پھیلائے گی، خون بہائے گی، اس لیے انہوں نے اپنے رب سے سوال کیا، تو ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی۔ اللہ تعالیٰ جانتا تھا سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد سے انبیاء و رسول، نیک، صالح اور اس سے محبت کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتا تھا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو برے کام کریں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے، لوگوں کو ناحق قتل کریں گے، لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو نیکیاں کریں گے۔ یہاں تک کہہ کر زاہد صاحب خاموش ہو گئے۔ حسن نے بے تابانہ انداز میں پوچھا، آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو کس طرح پیدا فرمایا؟ اب میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو مٹی کی ایک مٹھی سے پیدا فرمایا۔ مٹی کی اس مٹھی کو اللہ تعالیٰ نے تمام زمین سے لیا تھا، اس مٹی کا گارا بنایا، پھر اس گارے سے ایک صورت تیار کی۔ یہ صورت آدمی کی تھی، پھر اس میں اپنی روح پھونکی، اس طرح اس میں زندگی آ گئی، وہ حرکت کرنے لگی۔ مٹی کی اس مٹھی میں چونکہ زمین کی تمام اقسام کی مٹی شامل تھی،
اس لیے دنیا میں جتنے لوگ پیدا ہوئے یا ہوں گے سب مختلف رنگوں اور مختلف مزاجوں کے ہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری جلیل القدر صحابہ کرام میں سے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ایسی مٹی کی مٹھی سے پیدا فرمایا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، اس لیے اب لوگ اسی لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی سفید رنگ کا، کوئی سرخ رنگ کا، کوئی کالے رنگ کا، کوئی گندمی رنگ کا، کوئی اچھا، کوئی برا، کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج اور کوئی درمیانی مزاج والا ہے۔ لقد خلقنا الانسان من صلصال۔ جامع ترمذی میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان میں روح کو پھونکا تو انہیں چھینک آ گئی۔ انہوں نے الحمدللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی تعریف کی۔ جواب میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یرحمک اللہ، یعنی تیرا رب تجھ پر رحم کرے۔ تخلیق آدم کے وقت فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ تو ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہے گی؟ فرشتے چونکہ تخلیق آدم کی حکمت سے ناواقف تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ تخلیق آدم کا مقصد اور فرشتوں پر ان کی فضیلت اور برتری واضح کر دی جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھا دیا، پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کر فرمایا، اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، خاموش رہے، انہیں پتہ نہ چل سکا کہ ان چیزوں کے نام کیا ہے۔ آخر انہوں نے عاجزی سے کہا، اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا، آدم کو سجدہ کرو۔ قرآن کریم میں یہ ذکر ان الفاظ میں آیا ہے، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا۔ اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لائے، سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ یہ سجدہ دراصل تعظیم کے لیے تھا اور اس کا حکم بھی انہیں خود اللہ تعالیٰ ہی نے دیا تھا۔ عبادت والا سجدہ نہیں تھا، عبادت والا سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس موقع پر فرشتوں نے سیدنا آدم علیہ السلام کی شان کو جان لیا، لیکن ابلیس یعنی شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک منٹ ابو، اسما ساتھ والے کمرے سے بول اٹھی۔ ہاں کہو ابو، پہلے ہمیں یہ بتائیے کہ شیطان کون تھا؟ کیا وہ بھی ایک فرشتہ تھا؟ بتا رہا ہوں بھائی، فکر نہ کرے، زاہد صاحب بولے۔ چند سیکنڈ تک کمرے میں خاموشی طاری رہی، پھر ان کی آواز گونجی، وہ ایک جن تھا، فرشتہ نہیں تھا۔ وہ غرور میں آ گیا، خود کو بڑی چیز سمجھتا بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، اے ابلیس، تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا؟ اس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا تھا، اس میں اس کا اپنا تو کوئی کمال نہیں تھا، پھر بھی وہ غرور میں آ گیا، گمراہی میں پڑ گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا تھا کہ ان میں افضل کون ہے۔ یہ غرور اور تکبر ابلیس کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف لے گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر ناراضی کا اظہار کیا اور اسے جنت سے نکال باہر کیا، ساتھ ہی اس پر لعنت فرمائی۔ اس سے فرمایا، تو نے یہاں سے نکل جا، تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا اور تجھ پر قیامت کے دن تک میری لعنت اور پھٹکار ہے۔
شیطان نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سنا تو اس نے کہا، اچھا تو پھر مجھے قیامت تک کی مہلت دے دی تاکہ میں آدم کی اولاد کو بہکاؤں، ان میں وسوسے ڈالوں، انہیں شرک میں مبتلا کروں، ان میں نفرت، بغض اور کینہ پیدا کروں، انہیں برائیوں پر اکساؤں، انہیں جنگ اور قتل و غارت گری پر لگا دوں۔ ان میں سے جو میری پیروی کرے گا وہ ضرور یہ سب کام کرے گا۔ کیا؟ یہ کہا اس نے حیرت سے۔ حسن بول اٹھا، ہاں بالکل، یہ ساری کہانی قرآن کریم میں موجود ہے اور حدیث میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ پھر کیا ہوا چچا جان؟ اللہ تعالیٰ نے اسے کیا جواب دیا؟ سعد نے پوچھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا، تو مہلت والوں میں سے ہے۔ واہ واہ، یعنی اسے مہلت مل گئی؟ سب بچے ایک ساتھ چلا اٹھے۔ ہاں، اس طرح ابلیس کو معلوم ہو گیا کہ اب اسے قیامت تک کی مہلت مل گئی ہے۔ چنانچہ اکڑ کر کے کہنے لگا، اے اللہ، میں تیری عزت کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں آدم کی اولاد کو اپنے سائے تلے رکھوں گا، ان میں وسوسے ڈالوں گا یہاں تک کہ یہ تیری نافرمانی کریں گے۔ میں حرام چیزوں کو ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا، انہیں حق سے دور کر دوں گا، گمراہی کی طرف لے آؤں گا یہاں تک کہ وہ تیری نعمتوں کا انکار کریں گی۔ البتہ جو نیک ہوں گی، مخلص ہوں گی، عبادت گزار ہوں گی، انہیں میں گمراہی نہیں کر سکوں گا۔ اس بات چیت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان الفاظ میں کیا، تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو خاص اور پسندیدہ ہیں۔ اسی وقت سے ابلیس انسان کا دشمن بن گیا۔ شیطان کوشش کرتا رہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کی رضا والے کاموں سے ہٹا کر اس کی ناراضگی والے کاموں میں لگا دے، ہدایت کے راستے سے ہٹا کر گمراہی کی طرف لگا دے اور انہیں جہنم کی طرف لے جانے میں ان کی رہنمائی کری، جنت سے انہیں دور کر دی۔ اف مالک، بچوں کے منہ سے نکلا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ جنت میں رہیں۔ آپ جنت میں رہنے لگے لیکن تنہائی کی وجہ سے اداسی محسوس کرتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا۔ انہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا اور سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جس جگہ سے تم دونوں چاہو اطمینان سے کھاؤ۔ چنانچہ سیدنا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت میں آرام اور آسائش سے رہنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، جنت میں تم تھکن محسوس کرو گے، نہ کمزوری اور نہ وہاں کسی چیز کی محتاجی ہوگی، سورج کی گرمی بھی نہیں ہوگی۔ قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں، اے آدم، یہاں تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے، نہ ننگا، اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے، نہ دھوپ سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ پھر کیا ہوا ابا جان؟ حسن نے بے چینی کے عالم میں کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں رہو، جنت سے ہر چیز کھاؤ لیکن بس ایک درخت سے نہ کھانا، اس درخت کے پاس بھی نہ جانا۔ کیا مطلب چچا جان؟ وہ کس چیز کا درخت تھا؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ اس کے بارے میں کوئی وجاہت نہیں ملتی۔ بعض علماء کرام نے خیال ظاہر کیا ہے کہ وہ گندم کا درخت تھا، بعض نے ظاہر کیا ہے کہ وہ انگور کا درخت تھا۔ بہرحال وہ جس چیز کا بھی تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پھل کھانے سے سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا رضی اللہ عنہ علیہ السلام کو منع فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس درخت سے کیوں روکا؟ اس میں ضرور حکمت تھی۔ اس حکمت کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر جس جگہ سے چاہو دونوں اطمینان سے کھاؤ
اور اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گی۔ قرآن کریم کی ترجمہ جو ہے یہ کیے ہیں تو لفظی ترجمہ ہے، یہاں ترجمہ یہ ہوگا کہ ورنہ تم حد سے تجاوز کرنے والوں میں ہو جاؤ گی۔ سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی، ان کی زندگی آرام و سکون سے بسر ہونے لگی۔ وہ جنت کے پھل کھاتے، اس کا پانی پیتے، درختوں کے سائے سے لطف اٹھاتے، گھومتے پھرتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے، اس کی تعریف بیان کرتے